بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یہ قریب لفظ اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں۔ گویا اس دعا کے اندر کسی واسطے وسیلے کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ البتہ قرآن و سنت سے تین چیزوں کا وسیلہ ملتا ہے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو اس آیت کے اندر قریب کے ساتھ کون سا عمل بتایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے گمان میں یہ نہ رہے کہ میں دور ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے تین جائز اقسام بیان کی ہیں اور قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر تو کوئی چوتھی قسم حدیث سے ملتی ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ اگر حدیث صحیح آ جائے اور اس کے آگے عقل دوڑائیں تو یہ ممکن نہیں، بلکہ ہم سر تسلیم خم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے، اور اللہ رب العزت کلام حمید، فرقان حمید، قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ بے شک اللہ قریب تو ہے لیکن اللہ رب العزت کے بہت سے خوبصورت اور پیارے نام ہیں اور ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگی جائے تو اس میں کوئی شرک نہیں۔ جیسا کہ اللہ تو رزاق ہے، رزق حلال عطا فرما، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی رحمتوں کا ہم پہ نزول فرما، اے اللہ تو جبار ہے، قہار ہے، اس ظالم کی گرفت کا فرما۔ اور پھر آپ مطلب کہ اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر پکارنا بہت ہی زبردست عمل ہے، خاص طور پر یا حی یا قیوم کا واسطہ دے کر پکارا جائے تو علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر بندہ ان کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیا مطلب یا حی یا قیوم؟ کیا ہمیشہ سے زندہ اور سب کو تھامنے والے، ہم فقیر ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم محتاج ہیں، تو ہمیں تھام لے یا رب۔ اور دوسری بات یہ کہ نیک عمل اگر کوئی اللہ کا بندہ کر رہا ہے تو دوسرا بندہ بڑا گناہ گار ہے اور وہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ یہ جو تیرا بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، تجھے اس کے نیک کاموں کا واسطہ ہے کہ میرا بھی یہ مسئلہ حل کر دے اس کے نیکیوں کی وجہ سے، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی طویل ہے جس میں تین آدمی تھے، وہ ایک غار میں پھنس جاتے ہیں تو تینوں اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ غار کا منہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ وسیلہ واسطہ دینا جائز ہے۔ اپنی کوئی ایسی نیکی کا واسطہ دینا جو واقعی قابل قبول ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، تم کسی گمان میں نہ رہنا کہ تیرا باپ نبی ہے اور تجھے بخشوا لے گا، حالانکہ قیامت کو شفاعت کبریٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی گمان میں نہ رہنا کہ تیرا باپ نبی ہے، بلکہ نیک عمل کرنا اور اپنے عمل اچھے کرنا اور فضل اور رحمت اللہ کی سے امید رکھنا۔ تو دیکھیں اگر کسی اپنے کی ذات کی وجہ سے جنت مل جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، تو دیکھیں کہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھا وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی وجہ سے؟ اس لیے یہ دوسرے نیک بندوں کا واسطہ دے کر کرنا دعا جائز نہیں، خاص طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، رسول کا واسطہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واسطہ دے کر نیک بندے کا یا اللہ کے نبیوں کا، ولیوں کا واسطہ دے کر منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام کا واسطہ دے کر دعا مانگیں تو وہ جائز ہے، اور اپنے نیک عملوں کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگیں تو یہ جائز ہے، بلکہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا مطلب کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ کی پہلے تعریف بیان کریں، پھر درود ابراہیم اول آخر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے اول آخر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی، اس کو قبولیت کا شرط نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی حاجات جو ہیں وہ جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے روزوں کو قبول فرمائے، سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔